ذخیرہ الفاظ. عزیز طلبہ، آج ہم ذخیرہ الفاظ میں دیکھیں گے کہ ذخیرہ الفاظ ان کے حوالے سے ہم نے بھی بات کی تھی کہ لفظ کیا ہے، معنی کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. ذخیرہ الفاظ کی ہماری زندگی میں اہمیت ہے کیا؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بذات خود ذخیرہ الفاظ کیا ہے. ہم نے جب ابتدائی گفتگو کی تو ہم نے کہا کہ تحریری اور تقریری ہر دو صورتوں میں خیالات، جذبات و احساسات، ذاتی کیفیات اور نقطہ نظر کے اظہار کے لیے زیر استعمال آنے والے الفاظ کو ہم ذخیرہ الفاظ کہتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو کچھ بھی ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں الٹیمیٹلی، اور اسپیشلی زبان کے تھرو جو کچھ بھی ہم لوگ کمیونیکیٹ کریں گے، وہ بہرحال الفاظ ہی کا رہین احسان ہوگا. اگر اسی تعریف کی روشنی میں صرف ہم احاطہ کرنا چاہیں ذخیرہ الفاظ کی اہمیت کا عزیز طلبہ، تو وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیالات کا اظہار. یعنی ذخیرہ الفاظ کی پہلی اہمیت یا ذخیرہ الفاظ کے حوالے سے اہم پہلا نقطہ یہ ہے کہ آپ خیالات کا اگر اظہار چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، کس حوالے سے آپ کے کیا رجحانات ہیں، کس فیلڈ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کے لیے بہرحال الفاظ درکار ہوں گے. پھر احساسات و جذبات. انسان ظاہر ہے کہ اشرف المخلوقات بہت سے حوالوں سے، اور ایک حوالہ یہ ہے کہ وہ ایموشنز رکھتا ہے مختلف نوعیت کے، اور وہ ایموشنز جو باقی جاندار را فارم میں رکھتے ہیں، انسان میں خاصی کلیئرٹی کے ساتھ، خاصی شد و مد کے ساتھ پائے جاتے ہیں. لیکن وہ احساسات و جذبات بھی الفاظ ہی کے رہین احسان ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس مکمل پیور الفاظ نہیں ہیں تو آپ اپنے احساس کو، اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچا نہیں پائیں گے. پھر ہے ذاتی کیفیات کا اظہار. آپ اس تک کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ لیکچر صحیح لگ رہا ہے، نہیں لگ رہا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس لیکچر سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کی اس تک ذہنی صورتحال کیا ہے؟ آپ کو واقعی پڑھنا چاہیے بھی یا نہیں؟ آپ کی جو بھی کیفیت ہے، آپ اگر اظہار کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال آپ کو الفاظ درکار ہوں گے. یو ہیو ٹو گیو ریزنس فار دیٹ. وائی ڈونٹ یو وڈ وانٹ ٹو ڈو اینی سرٹن سارٹ آف اے تھنگ. پھر نقطہ نظر. نقطہ نظر کا اظہار، پوائنٹ آف ویو، کسی چیز کے حوالے سے اچھا، برا، بہتر، فیور میں، خلاف، آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو اس کے لیے لفظ درکار ہے. پھر مطالعاتی عمل میں معاونت. فرض کیجئے کہ آپ بک پڑھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی افسانہ پڑھ رہے ہیں، کوئی مضمون پڑھ رہے ہیں. ہر دوسرے لمحے آپ کے سامنے ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جس کے لیے آپ کو ڈکشنری کی ضرورت پڑتی ہے. آپ تنگ آ جائیں گے، زیادہ دیر تک آپ کنٹینیو نہیں کر سکیں گے اپنی سٹڈیز کو. اور وہ لوگ کہ جن کی وکیبلری وسیع ہوگی، جن کا ذخیرہ الفاظ زیادہ ہوگا، وہ اسی تحریر کو روانی سے پڑھیں گے. اور جب وہ روانی سے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کا انٹرسٹ بھی آپ سے کہیں زیادہ ڈیویلپ ہوگا، صرف اس لیے کہ انہیں بار بار الفاظ کو دیکھنے کی دقت سے نہیں گزرنا پڑ رہا. پھر مؤثر گفتگو. اگر آپ کے پاس الفاظ بہتر ہیں، اچھے ہیں، تو وہی پوائنٹ آف ویو جو کوئی دوسرا کمزور انداز میں بیان کر رہا ہے، آپ مضبوط انداز میں بیان کریں گے، صرف اس لیے کہ آپ کی وکیبلری بہتر ہے. پھر پر تاثیر تحریر. بالکل اسی طرح جیسے بولنے پر قدرت ہوئی زیادہ بہتر الفاظ کی وجہ سے، اب لکھنے کا عمل ہوگا تو لکھنے میں بھی قدرت بڑھ جائے گی اگر آپ کے پاس وکیبلری بہتر ہے. سو ہماری زندگی میں کمیونیکیشنلی ہمارے اندر سے ہمارے باطن کو ظاہر تک پہنچنے کے لیے کسی بھی مؤثر آؤٹ پٹ کے لیے عزیز طلبہ ذخیرہ الفاظ کی اہمیت سے انکار ہم کر نہیں سکتے.